اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے، یعنی 284 سے 86 ان ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ اگر میں آپ کو ان آیات کی امپورٹنس بتاؤں تو ان آیات کی امپورٹنس میں یہ ہے کہ سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین پر نازل کیا جب اب زمین پر تھے، لیکن یہ جو آیات ہیں ایکسکیوز می سر، جی ہاں جی سر ہم بتائیں۔ نے نئی صورت شروع کرنی تھی آل عمران۔ نہیں ابھی اس کی 2-3 آیات رہتی ہیں۔ نہیں سر، جہاں تک مجھے یاد ہے 286 تک ہم نے کر لی تھی۔ نہیں کر لی ہے، پکی بات ہے، یس سر، ہم نے صورت اینڈ کی تھی۔ چیک کر لیں، کنفرم کر لیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ والی نہیں کروائی تھی۔ اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اینڈ ہوگی ہے سب لوگوں کو، یہ آپ دیکھ سر لیں ابھی ذرا۔ صورت مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں جی نہیں سر، یہ یس سامنے سر آپ کو ابھی نظر، ایک رکوع پڑا، ابھی صورت مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی ایک رکوع رہتا ہے سر۔ جی جی میرے سر۔ ذہن میں ہے، جی میرے خیال میں تھا کہ یہی ایک رکوع رہ گیا ہے۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آیت کی جو ریزن ہے وہ شان نزول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی سارا قرآن نازل ہوا جب آپ زمین پر تھے، لیکن یہ جو آیات ہے یہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ گویا یہ آیات عرشی آیات ہیں، اس لیے ان آیات کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی 284، 85 اور 286 3 ورسز ہے۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ دیکھنا اللہ تھا، اللہ کو شارٹ کر کے للہ، لام لگ کے لام آ گیا، للہ لام ہوتا ہے کے لیے، آ گیا لالا، اللہ کے لیے ہے۔ ما جو کچھ، فی میں، السماواتی سماوات آسمان، و اور ما جو، فی میں الارض زمین، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ و اور ان اگر، تبدو تم ظاہر کر دو، ما جو، فی میں انفسکم، انفس کہتے ہیں جسم کو، اپنے اندر، کم تمہارے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفو تم خفیہ کر لو، چھپا لو، ہو اس کو، کہ تم اسے ظاہر کر دو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپا لو، یو حاسب محاسبہ کرنا، حساب کرنا، کم اللہ تمہارا اللہ، بے ہی اس کا اللہ، تو اللہ اس کا حساب کرے گا، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کر دو یا چھپا لو، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ فَيَغْفِرُ پس بخش دے گا، لے میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بخش دے گا، و اور یعذب عذاب دے گا، میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہے گا
بخش دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا. واللہ اور اللہ علا پر کل ہر شأن چیز قدیر قادر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کا ماں محاورہ ترجمہ کر کے پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کر دو یا چھپا لو، اس کا اللہ تم سے حساب لے گا. جسے وہ چاہے بخش دے گا اور جسے وہ چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں یہ جو پہلی یعنی اس کا آغاز ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مراد ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. دیکھیں دو چیز ہے، یا زمین ہے اور پھر آسمان ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز تو ہے نہیں. یعنی اس کا مطلب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ذات کا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، اللہ کی اونرشپ نظر آ رہی ہے، اللہ کی ملکیت نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر سکے. دیکھیے غرور اور تکبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ یا انسان اپنے بینک بیلنس پہ کر سکتا ہے، اپنی کوٹھی پہ کر سکتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ کر سکتا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ کر سکتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس پر انسان غرور کر سکتا ہے. لیکن جب یہ کچھ بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کی ذات کا ہے، کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں تو جو کچھ زمین پہ وہ بھی اللہ کی ذات کا ہے. تو جو چیز اللہ کی ذات کی ہے جب وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں، ہم کس چیز پہ غرور اور تکبر کر سکتے ہیں؟ تو گویا یہ جو آیت ہے یہ ہمیں غرور اور تکبر سے بھی بچا لیتی ہے، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کہ انسان یہ کنسیڈر کر لیتا ہے کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا جب یہ اگلی بات جو نازل ہوئی تھی نا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپا لو یا ظاہر کر دو اللہ اس کو جان لے گا. تو جیسے یہ آیت تھی تو اس آیت پر صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے ذہن میں وسوسے اور خیالات پیدا نہیں ہوتے؟ تو اگر ہر وسوسہ ہر خیال جو چیز دلوں میں پیدا ہو جائے گی اگر اس پر پکڑ شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر تو سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اب دیکھیں نا کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں چونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں. کبھی ہم کسی کو ٹیز کرنے کے بارے میں پلان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سی شرارت کریں، کبھی ہم کوئی اور پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا یہ ہر قسم کے وسوسے شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو اس پر پھر اگلی آیت یہ بتا دی گئی کہ یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے. بخشش کا تعلق اللہ کی ذات پہ ہے اور عذاب دینے کا تعلق بھی اللہ کی ذات میں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی ہی طاقت میں اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. اچھا اس آیت میں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو بتا دیں پھر ہم آگے چلیں گے. جی کوئی کوشچن کسی کا اگر اس آیت کے بارے میں ہے؟ جی نو سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آیت ہے آمنا، ایمان لانا. ایمان لائے کون؟ الرسول و رسول. آمنا ایمان لائے، رسول بما جو انزلا نازل کیا گیا، علیہ اس پر،
یا اس کی طرف، یا بلکہ یہ الیہ ہے جو طرف آ جائے گا اس کی طرف، کہ رسول ایمان لایا جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا من سے رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لے آئے، کلو سب آمنا ایمان لائے۔ اب وہ کس پر ایمان لے کے آئے تھے؟ اب آگے بات آگے، کلو سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکاتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کی رسولوں پر، لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے، دیکھیں نا، نون ہم ہو گیا اور آگے فرق ہو گیا، ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احدن ایک، من سے رسول ہی رسول، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، وا اور کالو کہنا اور کہا، سمینا ہم نے سن لیا، و اطانا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، و الیک کا اور تیری طرف، المصیر ہمیں لوٹنا ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کریں، پھر اگلی بات کریں گے کہ رسول ایمان لائے جو کچھ اس پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہم نے تیری طرف لوٹنا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اچھا، اب اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ مومن جس چیز پر ایمان لائے وہی چیزیں ہیں جس پر اللہ کے رسول بھی ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسول پر۔ یہاں پر 4 چیز کا ذکر کیا گیا ہے بیسک فیتھ میں سے، کہ توحید، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر یہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور پھر جو مومن ہیں وہ سب رسولوں کو ایک جیسی عزت دیتے ہیں، وہ کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے، یہ پیچھے والی بات کے ساتھ ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا جائے گا، یعنی جب دلوں کے اندر جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ یہ کہہ دو سمینا و اطانا، کہ اے اللہ ہم نے آپ کی نہ صرف بات کو سن لیا بلکہ ہم نے اس کی اطاعت کی، اور آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرنا جن لوگوں نے کہا تھا کہ سمینا ہم نے سن لیا، و آسینا اور ہم نے انکار بھی کر دیا، نافرمانی کر دی، کہ آپ یہ بات نہ کرو بلکہ آپ سمپل اس بات پر کرو کہ جو اللہ نے کہا کہ جو دلوں میں ہے تم چھپا لو یا ظاہر کر دو، اس بات پر تو تمہارا حساب کتاب ہوگا، جسے چاہے اللہ بخش دے اور جسے چاہے اللہ سزا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف اس کے بدلے میں ایک ہی کہہ دو کہ اے اللہ جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، بس ہمیں تو تیری بخشش چاہیے اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اگلی آیت پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے، کوشش کریں کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں اور پھر اس آیت کو نماز
میں دعا کی صورت میں یا نماز میں تلاوت کی صورت میں اس کو پڑھیں، اور اس کو میکسیمم پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہے، اور یہ آپ کی بڑی توجہ مانگتی ہے یہ چیز کہ لا نہیں یکلف و مکلف بناتا، تکلیف دیتا اللہ اللہ نفسن کسی آدمی کو، اللہ مگر وسعہا جتنی اس کے پاس طاقت ہو، یعنی اللہ کسی بھی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لاہا کہ لاہا اس کے لیے ہے ما جو کاسبت اس نے کمایا، یعنی نیک عمل کیا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیک عمل کیا، اور علیہا اس پر ہوگا ما جو مکتسبت اس نے گناہ کیا۔ کاسبت نیکی کے لیے ہوتا ہے، اور مکتسبت گناہ کے لیے جو اس نے گناہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر کبھی ہم پر کوئی مشکلات آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں دی ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی بھی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیتا ہی نہیں۔ اور پھر اگلی بات بڑی اہم آ گئی کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کا اجر اسی کو ہی ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا بوجھ بھی اسی کے ہی اوپر ہوگا۔ تو مین کہ کوئی کسی کو ظاہر ہے کہ جو نیکیاں کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ نیکیاں اسے ہی فائدہ دیں گی، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ خود اس کو بھگتے گا، اور اس کا عذاب اسے ہی ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب، یہاں سے دعا شروع ہو گئی ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تواخذنا ہماری پکڑ کرنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ ہوتا، انسان بھول کر یا انسان غلطی سے کوئی عمل کر لیتا ہے، تو یہاں اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہم سے غلطیاں، ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے، اور کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں یا ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب، اور لا نہیں تحمل ڈالنا علینا ہم پر اسرن بوجھ، اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، کما جیسے حملتا ہو تو نے بوجھ ڈالا، اللہ پر الذین لوگ من سے قبلنا ہم سے پہلے، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ تھا؟ دیکھیں، پہلے لوگوں پر یہ بوجھ تھا کہ اگر کہیں ان کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جاتی یا جسم پہ کوئی نجاست ناپاکی لگ جاتی تو اس حصے کو کاٹنا پڑتا، اور اگر وہ گناہ کبیرہ کر لیتے تو اس کی معافی اس صورت میں ہوتی اگر وہ اپنی گردنیں آپ کاٹ دیتے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پہلے ہم نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑا بنا لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے،
اور آ کر اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا بچھڑے کو خدا بنا کر، تو اس پر قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ توبہ کرنے کے لیے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قرآن میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم توبہ کرنا چاہتے ہو، تم نے غلطی کر لی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو ان لوگوں نے اپنی گردنوں پر خود تلواریں چلائیں تاکہ اس شر کی انہیں معافی مل سکے۔ اور پھر اگر کوئی انسان اس وقت کوئی گناہ کر لیتا، گناہ ہمیشہ چھپ کے ہوتا ہے، تاریکی میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تو نہیں ہوتا، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دروازے پر پرنٹ کر دیتا۔ اب ذرا سوچئے نا کہ کوئی بھی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور جب صبح گھر سے باہر نکلے اس کے دروازے پر پرنٹ ہو اور ہر آنے جانے والا اس کو دیکھ رہا ہو، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بوجھ تھے جو ہم سے پہلے امتوں پر ڈالے گئے تھے۔ تو یہاں اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پھر آگے ربنا، اے ہمارے رب، واہ اور نہ نہیں تو ہم ملنا، ہم پر بوجھ ڈالنا، ماں جو لا نہیں طاقت لنا ہماری بے ہی اس کے۔ اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، کہ ہمیں اتنا بوجھ دینا جتنا بوجھ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈال دینا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ وَاعْفُ عَنَّا، ہم پر رحم کر، وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم کر، أَنْتَ تو مولانا، ہمارا مولا ہے، فَانْصُرْنَا، پس ہماری مدد کر، عَلَىٰ پر قوم الکافرین، کافر قوم پر۔ ہم پر رحم کر، ہمیں بخش دے، ہم پر نظر کرم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر تو نے ہمیں اپنے در سے نکال دیا، تو ہی بتا ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم کس سے مانگیں؟ کون ہے جو ہمیں دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ تو کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ تو کوئی دے نہیں سکتا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اب تو ہی بتا دے کہ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو پھر کس کے پاس جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس سے مانگیں، کس سے کہیں کہ تو ہماری دعا قبول کر۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ یہ ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے۔ اور میں کلاس میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر کبھی اللہ سے مانگنا ہے تو کچھ لاڈ کر کے مانگ لو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک چرواہا درخت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، اگر تو میرے سامنے ہوتا، میں تیرے سر پہ تیل ڈالتا، میں تیری کنگھی کرتا، میں تیرے سر سے جوئیں نکالتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ تو اللہ کے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، موسیٰ رہنے دو، وہ میری محبت میں وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ تو اللہ کی محبت میں آ کر اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اور مانگنے کا سلیقہ بچے سے سیکھیں کہ بچہ کیسے مانگتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے کہ پیسے چاہیے، ماں کہتی نہیں، وہ کہتا نہیں مجھے چاہیے، ماں کہتی نہیں ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں کہتی نہیں ہے۔ بچہ زمین پہ گر کے ایڑیاں رگڑتا ہے، اب ماں کو رحم آ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں بھی ہوتے تو کسی سے مانگ کر اپنے بیٹے کو دے دی۔
اور وہ ذات جو یہ کہتی ہے کہ میرے اندر 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ کیسے نہیں دے سکتی؟ ذرا مانگ کے تو دیکھیں، لاڈ کر کے مانگ کے دیکھیں، اور اسے کہیں کہ چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دعا کریں. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دعا ایسے کرو کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو بہتر کر کے، میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے. حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ یہ چیز چاہیے، میرے حق میں بہتر نہیں تو بہتر کر کے دے، مجھے چاہیے. دیکھیں مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جس نے کسی سے مانگ کے نہیں دینا. تو اسے کہو نا کہ اے اللہ اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تو بہتر کر کے دے. تو بہتر کر کے دے سکتا ہے، تو بس چاہیے نا. تو بس پھر اس انداز سے ضد کر کے مانگ کے دیکھیے، وہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ایک نعت کا مصرع بھی کیا ہے کہ ہے رحمت کا در کھلا، ارے مانگ ارے مانگ. بھی مانگ کے تو دیکھو، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. اور مانگنے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ سحری کا ٹائم ہے. آج کل میں سحری کا نام دے رہا ہوں جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، کہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا. تو یہاں تک کہ اللہ پکارتا رہتا ہے، اور جب بریک آف دا ڈاؤن ہوتی ہے تو اللہ اوپر چلا جاتا ہے. تو اس وقت مانگیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے کہہ دیں کہ اے اللہ میں نے تو اپنا ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، میری اوقات، میری حیثیت، میرا غرور، میرا تکبر ختم ہو چکا ہے. اب سب کچھ تو ہے، تو ہی دے گا، تو دے. تو اللہ کی ذات دینے کے لیے تیار رہتی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ایسی حدیث ہوتی ہے جو الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے جاتے ہیں. قرآن کے بعد اس حدیث کا مقام ہوتا ہے. حدیث قدسی کیا ہے کہ یعنی کہ میرا بندہ جس انداز سے میرے بارے میں توقع رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے کرتا ہوں. یعنی اگر ایک بندہ ہاتھ تو اٹھایا پھر رہا ہے اور یہ دل میں سوچتا ہے کہ میری دعا قبول پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو دعا کہاں پہ قبول ہوگی؟ تو جب اللہ سے ہم لوگ یہ امید ہی رکھے نہیں ہوئے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو پکے دل کے ساتھ یہ سوچ کر یہ نیت رکھ کے کہ میری دعا قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی، تو پھر ہر حالت میں دعا قبول ہوگی. اور لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ جو اس کے لیے لازمی شرط ہے وہ رزق حلال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے بال الجھے ہوئے ہیں، مٹی ان کی اس کے بالوں پر چڑھی ہوئی ہے، اس کے کپڑوں پر بھی مٹی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس نے جو لباس پہنا وہ بھی حرام کا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو رزق حلال ہونا بہت ضروری ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر رزق، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا 40 دن تک اس کی عبادت دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم رزق حرام تو نہیں کھا رہے، کیونکہ رزق حرام کے ذریعے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ہمارے بہت سارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری دعائیں قبول کی ہوں اور صرف ایک دعا قبول نہ ہو، صرف ایک دعا، اور جب اس دعا کا ثواب دیکھے گا
اس وقت افسوس کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے کاش اے اللہ تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا. تو جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کا اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتی ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو بڑے غور سے سننے والی حدیث ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑی بہت حدیث ہے، غور سے سننے والی ہے، کہ جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے دے دے. اللہ کہتا نہیں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا اور مانگنے دو. بندہ کیا کرتا ہے کہ اب تھوڑا سا اور زیادہ عاجزی میں آتا ہے اور مانگتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اب تیرے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی ہے تو دے دیں. اللہ کہتا نہیں ابھی رہنے دو، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، اس کو مانگنے دو. یہاں تک کہ اس بندے کے آنسو نکل آتے ہیں. تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو تیرے بندے کے آنسو بھی نکل آئے ہیں، اب تو دے دے اس کو. اللہ کہتا نہیں ابھی نہیں، دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، اس کو مانگنے دو. اور یہاں تک کہ جب اللہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بندہ مایوسی اس کے اندر نہ پھیل جائے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فوری طور پر اس کی دعا قبول کر لو، لیکن اس کے جو درجات بلند ہو رہے تھے اسے وہیں پہ روک دو. جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند کر رہا ہوتا ہے. ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمارے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہمارے درجے وہیں رک جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ جب ہمارے درجے وہیں رک گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں قبول نہ کرے، تاکہ آخرت کے دن ایک تو ہمیں اجر بہت زیادہ ملتا رہے اور دوسرا ہمارے درجات بھی بلند ہوتے رہے. تو اتنا بڑا مقام ہوتا ہے دعا نہ پوری ہونے کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مانگتے رہیں، ہر وقت مانگتے رہیں. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، ہم دنیا والے بندوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں. آپ کے فیلوز ہیں نا، جتنے اچھے دوست ہوں آپ ذرا ان سے روزانہ ادھار مانگنا شروع کر دیں. کوئی 5-10 دن کے بعد دیکھیں وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات وہ ہے اگر اسے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے. تو مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. اور ایک اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کر دیا کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کر دیا. لہٰذا جب افطاری کا وقت ہو، آخری 2-4 منٹ رہ جائیں، اس وقت ہاتھ اٹھا دیں اور مانگنا شروع کر دیں. یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ اگر گھر میں اکیلا بھی بیٹھا سپوز کرو، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان اس کے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، اس سے میرا خوف اتنا ہے، میرا ڈر اتنا ہے. تو پھر مانگے اس وقت. تو اس وقت جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا مہینہ ہمیں مل گیا، ایک اچھا موقع مل گیا کہ صبح کے وقت اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ لیں. اور ایسے ہی افطاری کے وقت تھوڑی دیر پہلے ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اسے. سچے دل سے مانگے، سچے دل سے مانگے اور یہ نیت کر کے مانگے کہ وہ ہر حالت میں دے گا اور وہ دیتا ہے. اور کہیں کہ چاہیے کیسے چاہیے کہ بہتر کر کے دے. اگر بہتر نہیں ہے وہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو بہتر کر کے دے سکتا ہے نا، تو بہتر کر کے دے. تو اس طریقے سے مانگے.
مانگنے کا سلیقہ سیکھے، تو دیکھیے گا کہ وہ ذات، اس کی رحمت تو ہر وقت تیار رہتی ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ تو خود کیا ہے کہ ہمارا کرم تو ہے، تو مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ ان کو مانگے تو صحیح، اللہ کہتا ہے میں تو کرم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ دے دے، ان کی خواہشات کو پوری کر دے، ان کی دعائیں قبول کر لے پوری دنیا کی، تو اللہ کی رحمت میں کتنا فرق پڑے گا کہ ایک سوئی کو لے کر سمندر کے اندر ڈال کے اٹھا لیں، تو اس سوئی کو پوری دنیا کے سمندر کا جتنا پانی ٹچ کرے گا، اللہ کی رحمت کو اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی رحمت تو اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اس پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم مانگ کس سے رہے ہیں یہ دیکھیں تو سمجھا، تو ہم اس ذات سے مانگ رہے ہیں جس کی رحمت، جس کی وسعت میں تو معمولی سا بھی کمی نہیں آئے گی اگر وہ دے دے گا۔ وہ دیتا ہے، لیکن صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ اور مانگنے کا سلیقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مانگے اس وقت جس وقت آپ نماز کی حالت میں ہوں، کیونکہ نماز پڑھ کے جب بندہ فارغ ہوتا ہے اس وقت ابھی اس کے اوپر اسپرچویلٹی اور اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن باقی رہتا ہے، اس لیے اس وقت بھی مانگا جائے۔ اور پھر جب آذان ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی جو مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور بوائز اگر یہاں پر کوئی اس وقت موجود ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جس وقت فرض نماز سے پہلے تکبیر شروع ہوتی ہے، اگر اس وقت مانگا جائے تو وہ بھی دعا پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھا جائے، کیونکہ جس دعا سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو جب درود شریف پڑھ لیا جائے گا تو زمین کو اس دعا کو ایکسیلیٹر لگ جائے گا اور وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اوکے جی، اب ایسے ہے کہ آپ اپنے میوٹ کر کے ان میوٹ کر کے اپنے آپ کو کوشچن ہے تو آپ ڈسکس کر لیں، یہ ہماری جو ہے وہ صورت پوری ہوگی۔ جی پلیز، کسی کے کوشچن ہے تو ڈسکس کر لیں، پھر ہم حاضری کی طرف آئیں گے اس کے بعد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ان آیات کا شان نزول بتا سکتے ہیں؟ جی میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر آپ کی امت شرک نہیں کرے گی تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو دعائیں ہیں، یعنی یہ جو آیات ہیں، یہ آیات اس وقت جو ہے وہ گفٹ میں دی گئی تھی، یہ اللہ نے اس وقت نازل کی تھی۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر